منافقین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہید کرنے والے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استغفر اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2459 2459 مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے نقل کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ہوں گے۔ یہ حدیث جو موجود ہے اس کے بارے میں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ کل ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور بذات خود عام مسلمانوں کو جو منافقین ہوتے ہیں وہ گمراہ کرنے میں 1 منٹ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کس نے کیا اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین سے باہر تیزی سے نکل جانے والے نکلیں گے۔ اب حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے بھی شعور اور عقل اور علم کی ضرورت ہے۔ میں لفظ دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ ان کو توجہ سے سنیں، پھر اس کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں گا۔ فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین سے باہر تیزی سے نکل جانے والے نکلیں گے، یعنی کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ نکلے گا تیسرا، وہ ہوگا خارجی، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا تھا کہ تجھے باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ اب اس کا میں تھوڑا سا مزید اس بات کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، کرنا کیا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر کسی کو حدیث عمار کا تو نہیں پتہ، عمار بن یاسر کا نہیں پتہ۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں تھے، یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے جب خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ابھی شہید نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان غنی، بیعت کی درخت کے نیچے 1500 یا 1400 صحابہ کی، تو اس میں حضرت عمار بن یاسر تھے۔ یہ بدری صحابی ہیں اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، یہ 6ٹھے مسلمان ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ 5 پنجتن پاک کی نسبت سے 5 لوگ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ 6ٹھے نمبر پر حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، بہت بڑا رتبہ ملا، مقام ملا، یہ مہاجر بھی تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں دین کی خاطر دیں۔ اچھا ہوا کیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام مٹی کے بلاک، اب تو اینٹیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی اینٹیں، پہلے بڑے بڑے بلاک ہوتے تھے مٹی کے بلاک بنائے جاتے تھے، ان کے ساتھ پھر بلاک کے اوپر بلاک رکھ کے جو ہے وہ دیواریں کھڑی کی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اور دیگر جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے تو وہ اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے تھے۔ اب حضرت عمار بن یاسر بھی بلاک اٹھا رہے تھے، مٹی کے بڑے بڑے اینٹیں، یعنی اتنی بڑی اینٹیں لگا لیں آپ کہ تقریباً 1 من سے زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ تو اب وہ بڑے بڑے بلاک جو ہیں وہ مٹی کے اٹھا کے تو لے کے جا رہے تھے تاکہ مسجد نبوی کی تعمیر کی جا سکے۔ تو صحابہ کرام ساتھ کام کر رہے تھے، ساتھ خوش طبعی کر رہے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر سارے صحابہ ایک بلاک اٹھا رہے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر 2 اٹھا رہے تھے۔
صحابہ کرام نے پوچھا بھئی ہم سارے ایک ایک اٹھا رہے ہیں، اتنا اتنا بھاری جو ہے وہ بعض علماء نے تو 1 من سے بھی زیادہ لکھا، بعض نے کم لکھا، بعض نے زیادہ لکھا، تو بڑے بڑے بلاک تھے، بھاری بلاک۔ اب 40-50 کلو کا بلاک ہو یا 30 کلو کا ہو اس دور کے حساب سے، تو 2 بلاک اٹھا کے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہم سارے کے سارے ایک ایک بلاک لے کے جا رہے ہیں اور آپ 2 اٹھا رہے ہیں۔ کہا کہ ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے آقا کی طرف سے۔ ایک بلاک اٹھاتا ہوں اپنی طرف سے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاک اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو جب پیر بھائی آپس میں ملے ہوں نا، یا ایک استاذ کے شاگرد ملے ہوں، تو کچھ نہ کچھ خوش طبی تو ہوتی ہے۔ اب ایک صحابی نے تیسرا بلاک بھی رکھ دیا، کہا آقا کی طرف سے لے کے جا رہے ہو تو آقا کے غلام کی طرف سے بھی تیسرا لے جاؤ۔ اب جو ہے وہ چوتھے، ایک اور صحابی نے چوتھا بلاک بھی رکھ دیا اور کہا کہ چلے اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو جناب تھوڑی سی اور تکلیف صحیح، میری طرف سے بھی میرا بلاک اٹھا کے لے جائیں۔ اب 4 بلاک لے کے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر پڑ گئی۔ حضور کی نگاہ پڑی ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام جنتی گروہ، اور جنتی وہ جنتی جن کو رب نے جنتی فرمایا، اور وہ جنتی جن کو زبان مصطفیٰ سے جنتی قرار دیا گیا، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ۔ اب جو ہے وہ سارے صحابہ کام کر رہے ہیں، مسجد کا کام ہو رہا ہے، صحابہ بلاک اٹھا اٹھا کے، مٹی اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا تو حضور مسکرائے۔ اب جو ہے وہ محبت کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ بلاک 4 اٹھائے ہیں، اگر وہ من کا بھی لگائیں تو 4 من وزن اٹھایا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، دیکھا ہے اپنے غلاموں کو، یہ مجھے محبت سے کہا، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی 2 بلاک اٹھائے تھے، تیسرا بھی رکھ دیا، چوتھا بھی، اے مینوں مارنا چاہتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر محبت سے جواب دیا، فرمایا کہ عمار تیری ماں تجھے روئے۔ ہم پیار سے کہتے ہیں نا، او مرے انج نہ کر، او مرے ادھر آ، او مرے کی کیا کرنا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں۔ تو عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ محبت سے کہا جاتا تھا تیری ماں تجھے روئے۔ حضور نے مسکرا کر جو ہے فرمایا کہ عمار بن یاسر تیری ماں تجھے روئے، تجھے یہ میرے غلام اور تیرے یار جو سگے بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ تجھے مارنا نہیں چاہتے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مشکات کے اندر اور بہت ساری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ میرے صحابہ تجھے جو ہے وہ شہید نہیں کرنا چاہتے اور نہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا۔ اب آگے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہوا کیا؟ جب جنگ صفین ہوئی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ جب مد مقابل لشکر لے کر آئے سامنے، تو حضرت عمار بن یاسر مولا علی کے گروہ میں تھے۔ عمار بن یاسر کس گروہ میں تھے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ جو ہے وہ سامنے تھا۔ تو اب جو ہے وہ بعض ناہنجار کم علم، جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ انہوں نے مقام صحابہ کو جانا، نہ مقام اہل بیت کو جانا، نہ انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کو جانا، نہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین اسلام کو، دین حق کو جانا، نہ صحابہ کی عظمت و شان کو جانا، نہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو جانا، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے شہید کیا۔ اب یہ حدیث ضرور ہے کہ اے عمار بن یاسر تجھے باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا، لیکن اصل بات کیا ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا، یہ دونوں لشکر 70-80 ہزار کے 2 لشکر تھے،
میرا 150 شاگرد ہوتا ہے، ادھر 200 بازار میں 200 شاگرد ہوگا، 200 میں سے تقریباً 20 باغی ہوتے ہیں، 180 پیار کرنے والے، عزت کرنے والے، ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، محبت رکھنے والے، جان نشاور کرنے والے، بیچ میں 20 شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو بغاوت کا ذہن رکھتے ہیں، عجیب قسم کا ذہن رکھتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے لشکر کے اندر باغیوں کا ایک گروہ چھپا ہوا تھا، اس باغیوں کے گروہ نے حضرت امیر معاویہ کی آڑ لے کر حضرت عمار بن یاسر پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اصل بات یہ تھی، اور الزام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الزام کس پہ لگ گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بہرحال ایسی کوئی جو ہے وہ ٹھوس ثبوت اور دلیل نہیں ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صحابی رسول، ہر صحابی نبی ایک جنتی دوسرے جنتی کو مروائے، یہ ہو نہیں سکتا، نہ کوئی اہل ایمان یہ سوچ سکتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کو جمع کرنے والے حضرت امیر معاویہ، جن کو ایمان کی سند مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید نہیں کروایا، بلکہ آپ کے امیر معاویہ کے حلقے کے اندر، گروہ کے اندر ایک ایسا گروہ تھا جو باغی تھا اور اسلام دشمن تھا اور شریر تھا، شر پسند تھا، اس نے جو ہے وہ حملہ کیا اور حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا وہ جہنمی تھا کہ نہیں؟ حضرت اکرمہ کا سگا باپ ابو جہل وہ جو ہے وہ جہنمی تھا کہ نہیں؟ تو لہٰذا اگر باپ کوئی گناہ کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو وہ باپ کا قصور ہے، بیٹے کا نہیں، اور اگر بیٹا کرتا ہے تو وہ بیٹے کا قصور ہے، باپ کا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ برا بھلا بعض بد نصیب اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ یزید جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر بیٹا برا ہے تو باپ کے بارے میں بے ادبی کی جائے اور جو ہے وہ تعظیم نہ کی جائے، احترام نہ کیا جائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو جہنمی تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی تو جہنمیہ تھی، تو پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا ناجائز و حرام ہوگا۔ آپ کے گروہ میں سے ایک گروہ تھا جو باغی تھا، اور اسی باغی گروہ کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا، یعنی شہید کرے گا۔ تو وہ باغی گروہ جو تھا، یہ ضرور ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کے اندر چھپا ہوا تھا، لیکن وہ گروہ حضرت امیر معاویہ کا نہیں تھا، اور نہ ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر جو ہے وہ عمار بن یاسر کو حضور کے سامنے بیٹھ کے جنہوں نے قرآن پڑھا، حضور کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے زندگی کے اصول سیکھے، حضور کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے جینے کا سلیقہ طریقہ سیکھا، ڈھپ سیکھا، ساری کائنات کے سارے غوث کتب ابدال کلندر اولیاء ولی تمام داتا علی حجویری غوث پاک فرید الدین گنج شکر مجدد الف ثانی اور محقق دہلوی سارے کے سارے اولیاء امام اعظم تک چلے جائیں، سارے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے قدموں کے ساتھ لگی خاک کے برابر نہیں، تو صحابی کا مرتبہ مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب سارے کے سارے صحابہ کس سے پڑھے؟ حضور سے پڑھے، پڑھانے والے رسول اللہ، پڑھنے والے صحابہ، تربیت کرنے والے رسول اللہ، تربیت کروانے والے صحابہ، عطا کرنے والے رسول اللہ، لینے والے صحابہ۔ جب حضور نے ان کو نکھارا ہوگا، تربیت کی ہوگی اور ان کے دلوں کو رب سے جوڑا ہوگا، اب اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، او سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج چور چوکیدار بن کر بیٹھے ہیں،
मौलवी बन के बैठे हैं, पगड़ियाँ बांध के बैठे हैं और मुसलमानों के ईमान ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहली आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजातुल कुबरा, हम आम तौर पे खदीजा कह देते हैं, लफ्ज़ है खदीजा, खा दाल खदीजा। हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये बेवा थी। इनका निकाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हुआ तो ये निकाह ऐलान नबूवत से पहले हुआ। हुज़ूर ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तो उस वक़्त निकाह हुआ। उमर मुबारक निकाह के वक़्त 40 साल थी। हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये आपकी पहली ज़ौजा है और मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका उस वक्त 25 साल थी। और मिसाल ये ऐलान नबूवत के 10 साल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा का विसाल जो है वो बेसत के 10 साल के बाद हुआ। पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजातुल कुबरा याद भी रखना है। और आपकी उम्र मुबारक जो है वो हज़रत खदीजातुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस वक़्त उम्र 25 साल। दूसरा निकाह जो है वो हज़रत सौदा से किया। ये हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद दूसरा निकाह जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा से किया। 25 साल तक हुज़ूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। 25 साल तक, 25 साल की उम्र थी, 25 साल दूसरा निकाह नहीं फरमाया। कितनी उम्र मुबारक हो गई? 50 साल की उम्र मुबारका में हुज़ूर ने दूसरा निकाह फरमाया हज़रत सौदा से। सीन वाव दाल हा सौदा। ये बेवा थी और सहारा कोई नहीं था, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया। हज़रत सौदा की उम्र मुबारका उस वक़्त 50 साल थी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 50 साल। हज़रत सौदा की उम्र मुबारका ये भी बेवा थी। हज़रत खदीजा भी बेवा और हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी बेवा। ये हिजरत से पहले निकाह हुआ हज़रत सौदा का। तीसरा निकाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 53 साल और तीसरा निकाह हज़रत आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक़, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह मुबारक हुआ। 53 साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी उम्र मुबारका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारका 15 साल, बाज़ रिवायतों में 13 साल, बाज़ में 18 साल। निकाह मक्का मुकरमा में हुआ और रुखसती मदीनातुल मुनव्वरा में हुई। कहिए सुबहान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इल्म हदीस में बहुत बड़ा मकाम रखती हैं और अहादीस सबसे ज़्यादा जो अहादीस रिवायात की गई वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने की। और चौथा निकाह हज़रत हफ्सा बिनते उमर, हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत हफ्सा, ये बेवा थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारका 56 साल। निकाह हुआ ये 2 हिजरी को और सैयदा हफ्सा की उम्र तकरीबन 22 साल। पाँचवा निकाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्र मुबारका 56 साल। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ये भी बेवा थी। निकाह 3 हिजरी में हुआ, उम्र तकरीबन 30 साल। निकाह के चंद माह बाद आपका विसाल हो गया। किनका? हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। अज़वाज मुतहरात में 2 हज़रत ज़ैनब हैं। एक हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और एक ज़ैनब बिनते जहश, जीम है शीन। निकाह मुबारक जब फरमाया हज़रत ज़ैनब के साथ तो हुज़ूर की उम्र मुबारका 56 साल और हज़रत ज़ैनब की उम्र 30 साल। निकाह के चंद माह के बाद हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। छठा निकाह हज़रत उम्मे सलमा, ये भी बेवा थी।
حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 56 سال۔ حضرت ام سلمہ بیوہ تھیں، نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا جی؟ چھٹا نکاح جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 56 سال عمر مبارکہ۔ حضرت ام سلمہ بیوہ تھی، نکاح 4 ہجری، عمر تقریباً 30 سال تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ 7واں نکاح 58 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، یہ متعلقہ تھی۔ متعلقہ کس کو کہتے ہیں جی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش یہ متعلقہ تھیں۔ نکاح 5 ہجری کو ہوا، اور رب نے حکم دیا کہ محبوب ان کے ساتھ آپ نکاح فرمائیے۔ سورہ احزاب کے اندر آیا ہے۔ ان کی عمر مبارکہ 35 یا 36 سال۔ 8واں نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جویریہ بنت حارث کے ساتھ فرمایا، نکاح 5 ہجری کو ہوا، عمر 20 سال۔ ان کے نکاح کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 58 سال۔ 8واں نکاح حضرت جویریہ بنت حارث، نکاح 5 ہجری کو ہوا، عمر مبارکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 سال، اور ان کے نکاح کے برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ 9واں نکاح 60 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صفیہ کے ساتھ 7 ہجری، خیبر کے بعد، خیبر جب فتح ہوا اس کے بعد، عمر تقریباً 20 سال۔ حضرت صفیہ کی عمر مبارکہ 20 سال۔ یہ یہودی قبیلے سے تعلق تھا، اور قید سے آزاد کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، سہارا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ فرمانے لگی کہ میں کہاں جاؤں، میں تو مسلمان ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے حرم پاک میں جگہ عطا فرمائی۔ 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نکاح 7 ہجری، حبشہ میں نکاح ہوا، اور مدینہ پاک میں رخصتی ہوئی۔ عمر تقریباً 30 سال۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 60 سال۔ آخری نکاح جو ہوا وہ حضرت میمونہ کے ساتھ، اور یہ بھی بیوہ تھیں۔ تقریباً جو ہے یا قید سے آزاد، یا مطلقہ، یا بیوہ۔ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی تھی جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا، باقی تمام جو ہیں وہ بیوہ تھیں اور مطلقہ تھیں، جن کے ساتھ حضور نے سہارا دینے کے لیے، مدد فرمانے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے، اور بعض نکاح رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے۔ آخری نکاح جب حضور نے فرمایا تو 60 سال عمر مبارکہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ بنت حارث سے فرمایا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے آخری زوجہ تھیں نبی کریم علیہ السلام کی۔ ان کا نکاح مبارک 7 ہجری میں ہوا، عمر تقریباً 27 سال۔ ازواج مطہرات کو حضور کے وصال کے بعد نکاح کی اجازت کیوں نہیں، سوال کیا جاتا ہے۔ ہر عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ عدت پوری کرے اور اگلا نکاح وہ کر سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ازواج پاک، ازواج مطہرات، یہ جو ہے وہ دوسرا نکاح نہیں فرما سکتی۔ اس کے 2 چیزیں علماء نے بتائیں۔ پہلی بات تو فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مر جائے تو اس کی بیوہ جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو زندہ ہیں، تو جس کا شوہر زندہ ہو وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، ایک بات۔ اور دوسری بات قرآن نے بیان کی، فرمایا کہ یہ امہات المومنین ہیں، پوری کائنات کے تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو مومن موجود ہیں، ان کی جو گزر گئے، ان کی جو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، یہ ان کی بھی مائیں ہیں۔ تو لہٰذا ماں کی حرمت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ امت میں سے کوئی فرد بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان میں
اللہ نے 19 آیات نازل فرمائیں۔ کتنی آیتیں؟ 19 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان، حرمت اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے رب نے 19 قرآن کی آیات فرمائیں۔ جیسے نبی کی ذات عظیم ہے، اوروں کی طرح نہیں ہو سکتی، حضور اوروں کی طرح نہیں ہو سکتے اور مردوں کی طرح، اسی طرح حضور کی ازواج پاک بھی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہمارا نبی عظیم ہے، ازواج مطہرات بھی عظیم ہیں۔ یہ اربوں مومنین کی مائیں ہیں، جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی مائیں ہیں۔